پر غور کریں کہ آپ تھے پہلے یا پیدا کیے گئے، آپ کا وجود پہلے تھا یا نہیں تھا، کس طرح پیدا کیے؟ آپ پیدا کیے گئے ماں باپ کے ذریعے، اور جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے تو وہاں کی آکسیجن پہنچتی ہے، وہاں کی غذا پہنچتی ہے، یہ حکمت کہاں سے آتی ہے؟ حکمت تمام چیزیں، یہ نعمت ہے، یہ نعمت کہاں سے آتی ہے؟ اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے دیکھنے کو، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو ماں کے سینے سے اس کو غذا ملتی ہے، یہ حکمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ بھی نعمت ہے، یہ نعمت وہاں سے آتی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے آپ کو شعور آتا ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، ذہن میں سوچنے سمجھنے کی طاقت، ہاتھ پاؤں چلانے کی طاقت، یہ ساری حکمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ تمام چیزیں یہ بھی نعمت ہے۔ تو اپنے وجود پر غور کریں کہ اس تمام چیزوں کا حکمت کا بنانے والا اور لانے والا ایک ہی خالق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو لا وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کی۔ تو ہمیں خود ہمارا وجود یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں علم دیا یہ نعمت ہے، ہمیں علم دیا یہ نعمت ہے، ہمیں تقویٰ راز اختیار کیا ہم نے یہ نعمت ہے، ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں میں کیا، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر کیا، ان کی اتباع کرنے والوں میں کیا، ہمیں دین اسلام سے مشرف کیا، ہمیں نوازیں عطا کی، یہ تمام نعمت ان کی طرف سے ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ تمام نعمت جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ سب میری عطا۔ تو پھر جب ہم اس کا شکر کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ مومنین پر جو بھی مصائب آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ بھی دور کر دیتا ہے۔ چل کیا کرتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام نعمتیں بھی عطا کروں گا، اور جیسے بھی مسائل ہیں، جتنی مصیبتیں ان کے اوپر سے گزر کے ان تمام مصیبتوں کو میں دور کر دیتا ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے، سورہ حمد کا بیان ابھی پورا نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ ہم صرف بسم اللہ کی کا بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جب بسم اللہ کی تفسیر جب مولا علی لکھنے بیٹھے ابن عباس کے کہنے پر تو پوری رات گزر گئی اور بسم اللہ کی تفسیر باقی رہی، نماز کا وقت ہو گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ابھی بسم اللہ کی تفسیر باقی ہے اور صبح کی نماز کو پوری رات گزر گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں، امیر کائنات فرماتے ہیں، ابن عباس اگر میں بسم اللہ کی تفسیر کرنے لگوں پوری تو 70 اونٹوں پر گاؤں لگ جائے، مگر بسم اللہ کی تفسیر پوری نہیں۔ یہ ہے بسم اللہ۔ ہم تو تمام علماء اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کرتے ہیں، مگر ہمارا نصیب آپ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اور ان کے فضل و کرم سے ہمارا نصیب صرف اتنا ہے کہ ہم قرآن کو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، اپنی گویائی کے مطابق پڑھ لیں، بس ان کی تلاوت کر لیں اور ان کو سمجھ لیں، یہی ہمارا نصیب ہے۔ قرآن کی عجیب و غریب گہرائی ہے، بہت گہرائی ہے، اس کی گہرائی تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ انسان کے وجود کے بارے میں ابھی جناب علی کی صاحب نے بیان فرمایا۔ شاعر کہتا ہے انسان جو دو جہاں میں ہے عالم کبیر، انسان جو دو جہاں میں ہے عالم کبیر، تھا اپنی ابتدا میں یہ قطرہ حقیر، طفل سے جوان ہوا اور جوان سے پیر، سلسلہ یہ جو روز و شب و ماہ و سال ہے،
دنیا میں یہ انقلاب کی زندہ مثال ہے. اب جیسا کہ ہر بار میں کرتا ہوں بنی اسرائیل کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد مسائل کروں گا انشاءاللہ. ابھی سورہ حمد کا بیان ادھورا ہی رہا، آپ کا تعاون رہا اور وقت پر آپ وقت مقرر پر آپ تشریف لا. انشاءاللہ محمد آل محمد کے فضل و کرم سے اور آپ کے تعاون سے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ معلومات اور بیانات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. بنی اسرائیل کی 38ویں حدیث میں ارشاد ہے کہ علماء کی دعا سے گاؤں والے عذاب الہی سے بچ گئے. بنی اسرائیل کے ایک بڑے شہر میں بہت زیادہ لوگوں کی بستی تھی. اللہ سبحانہ نے اس زمان کے نبی پر وحی کی جو اس زمانے کے نبی تھے، اور وحی کی پیغام بھیجا کہ شہر والوں کو کہو کہ تم لوگ کفر اور گناہ میں بہت آگے بڑھ گئے. اس شہر میں لوگ گناہ اور کفر میں معصیت میں بہت حد سے تجاوز کر گئے، حد سے بڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی کی کہ شہر والوں کو کہو کہ تم لوگ کفر گناہ میں بہت آگے بڑھ گئے ہو، اللہ تمہارے اس شہر پر عذاب اتارے گا، نازل کرے گا، وہ بہت غضبناک. نبی نے لوگوں کو یہ خبر پہنچائی، سب کے سب میدان میں جا کر یہ غضب پہنچا دی کہ اللہ تمہارے شہر پر عذاب اتارے گا، وہ بہت غضبناک ہے. تو جب خبر پہنچائی تو سب کے سب میدان میں جا کر توبہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، کیونکہ عذاب الہی سے بچنا ہے. تو توبہ اور استغفار کرتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو، اللہ سے پناہ توبہ کرتے رہو، بخشش کرواتے رہو ہر نماز میں، ہر وقت. اکٹھے ہوئے، 3 اور عالموں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. 3 عالموں نے لوگوں کو کہا کہ تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. 3 عالم تھے، عالم لوگ، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، ہم میدان میں جا کر دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ تمہارے لیے کافی ہے. تینوں عالم میدان میں گئے. ایک عالم نے دعا کی کہ اللہ تو نے ہم کو امر کیا ہے کہ ہم مسکینوں کو نا امید رد نہ کریں. ایک عالم دعا کرتا ہے کہ اللہ تو نے ہم کو امر کیا ہے، ہم کو بتایا ہے کہ ہم مسکینوں کو نا امید رد نہ کریں، اس کو نہ لوٹائیں کچھ دیے بغیر، کہ اللہ ہم مساکین ہیں، ہم کو نا امید رد مت کرنا. وہ دعا کی ہم مساکین ہیں، ہم کو نا امید رد مت کرنا. دوسرے عالم نے دعا کی کہ اللہ تو نے ہی ہم کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے تو ہم اس کو معاف کر دیں. دوسرے عالم نے دعا کی کہ ہم اس کو معاف کر دیں، اب ہم نے ہمارے جانوں پر ظلم کیا تو ہم کو معاف کر دیں. مطلب ہم نے تیری معصیت کی، ہم نے گناہ کر کے ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو تو ہم کو معاف کر دے. ہمارے جانوں پر ظلم کیا، تو ہم کو معاف کر دے. تیسرے عالم نے دعا کی، اللہ تو نے ہم کو امر کیا ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کریں. تیسرے عالم کی دعا کہ تو نے ہم کو بتایا ہے، تو نے امر کیا ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کر دیں، تو اب تو ہم کو تیرے عذاب سے آزاد کر، ہم تیرے غلام، تو ہم کو عذاب سے آزاد کر. ان تینوں علماء کی ان کی دعاؤں کو اللہ نے مستجاب کی اور شہر سے عذاب کو ہٹا دیا. اس لیے کہ اس دعا میں خالص دعا تھی، اس دعا میں نیت خالص نیت تھی، توبہ و استغفار تھی. اسی وجہ سے اللہ نے ان گاؤں والوں پر سے عذاب کو ہٹا دیا. عذاب سے
ان تینوں عالموں کی